دیا گیا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ وہ نبی کی موٹھی کا معجزہ کہ وہ مار میں تاکہ خدا کہ وہ مار میں تاکہ خدا وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے انہیں دیا گیا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ اور جو علی کی اثری قضا ہوئی تو وہ بات پر ہی ادا ہوئی تو وہ بات پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں دیا گیا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ اور کسی امتی کو سا کر کے رخ لیے جا رہے تھے ملائکہ لیے جا رہے تھے ملائکہ تو پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں دیا گیا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ اور لکھو نازش کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو لعاب پاک سے جوڑ دے انہیں دیا گیا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ فیض ان کے عام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے پڑھئے فیض ان کے عام ہو گئے فیض ان کے عام
سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، فرش سے وہ عرش پر گئے، فرش سے وہ عرش پر گئے، رب سے ہم کلام ہو گئے، رب سے ہم کلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، جب بلایا آقا نے مجھے، جب بلایا آقا نے مجھے، جب بلایا آقا نے مجھے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، واسطہ کیا جو آپ کا حبیبی یا رسول اللہ، واسطہ کیا جو آپ کا، تو میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، دو جہاں غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، نجد بے ایمان ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز جناب محمد امجد چشتی صاحب نے ٹیلی فون تے بڑی ہی محبت دے نال عزیزم دلاور دا محبت بریا پیغام مجھ تک پہنچایا۔ یہ بچہ چونکہ انتہائی محبت کردہ ہے اور غالباً آج کل نائب امام بھی ہے، تو رمضان شریف دے اندر بھی اس بچے دی فرمائش میرے تک پہنچی کہ جمعۃ الوداع دے موقع تے موضع شق القمر بیان کیتا جائے۔ میں ایک طرف اس بچے دی محبت دیکھ رہا سا اور دوسرے جگہ تے انہاں دوستاں دی سادگی دیکھ رہا سا کہ 1.5-2 گھنٹے دا مضمون پونے گھنٹے سننا چاہتے ہیں اور سننا بھی میرے کو اپنے انداز چاہتے ہیں۔ میں سوچ رہا سا، سمجھ نہیں آتی کہ انہاں دوستوں یا تو پتہ کوئی نہیں کہ مضمون کتنی اہمیت دا حامل ہے، اور انہوں میں اگر توڑ موڑ کے مختصر کر کے بیان کراں تے او مزہ نہ مینوں آئے گا نہ تانوں آئے گا۔ یہ ایک تقریر سنن واسطے یو کے والیاں نے مینوں 3 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور اجے تک کو تاریخ دنیا کی یاد ہے۔ تو ڈیلی ویز تے پروگرام بڑا مشکل ہوتا ہے، تاہم میں کوشش کراں گا کہ اس مضمون ظاہر ہے میرا مضمون خراب ہوئے گا انہاں دی فرمائش تے، یہ مضمون پورا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تانوں چاہ سونی ہے سنن دی نہ مینوں سنان دی، تاہم اس بچے دی خواہش ہے میں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص نال مہربانی فرمائے۔ حضرات محترم، ساڈے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا ایک شور پہ گیا پوری دنیا خصوصاً مکے کی دنیا بہت پریشان ہوئی کہ محمد مصطفیٰ ایک نیا مذہب لے کے آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف پروگرام بنائے گئے، اسلام نو ختم کیتا جائے، اسلام ختم ہو جائے، اسلام مٹ جائے، مگر یہ مٹن واسطے تے آیا نہیں سی اور اللہ تعالیٰ ایڈا خود محافظ سی، لہذا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم تے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ مکے والے پریشان ہو گئے، مکے والیاں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے تے کہنے لگے کہ اسی جتنی کوشش کر رہے ہیں اسلام دے خلاف کہ نہ پھیلے، اسلام اتنی تیزی نال پھیلتا جا رہا ہے، لہذا کوئی مکے دے سردار مل کے ایسا فیصلہ کرو تاکہ اسلام رک جائے، اسلام دی ترقی ختم ہو جائے۔
ایک بہت بڑی میٹنگ کال کی تھی ابو جہل نے، سردار سی، وڈیرا سی، سارے سردار کٹھے ہوئے، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ سارے سردار کٹھے ہو گئے۔ اپنی اپنی تجاویز پیش کرو کہ اسلام نو کس طرح ختم کیتا جائے۔ نبی کریم دا سکا چاچا ابو لہب سب تو پہلے کھڑا ہو گیا۔ ابو لہب نے کیا، مکے والو میں اس نتیجے تے پہنچے، اگر تسی اسلام ختم کرنا چاہتے ہو تے محمد مصطفیٰ نو ختم کر دیو، بس محمد مصطفیٰ ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابو لہب تیری تجویز بہت اچھی ہے مگر قابل عمل نہیں۔ انہیں آخیا نالے کہنا ہے اچھی ہے، نالے کہنا ہے قابل عمل نہیں۔ انہیں آخیا تو کہنا کہ قتل کر دیو، اے دس جیڑا بندہ محمد نو قتل کرن جائے گا تیرا دل مندا ہے کہ واپس آ جائے گا؟ ابو لہب کہنے لگا تو میری بات پوری سنتے لینا یار، عام بندہ نہیں بھیجنا، اسی بتاں دا پجاری بھیجاں گے، دیوانہ بھیجاں گے جنہوں بتاں نال بڑا پیار ہوئے، پھڑکا کے بھیجاں گے، پمپ کر کے بھیجاں گے، تلوار نو زہر دی پان چاڑے گا، جتھے محمد ملے او دا سر کٹ دے وے، سوچن دا موقع ہی نہیں دیاں گے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو لہب جیڑا بندہ بھی بھیجو گے ہوئے گا تے انسان؟ انہیں آکھیا ہاں ہوئے گا تے انسان۔ ابو جہل نے آکھیا بڑا مشکل ہے، میں گھروں پتھر لے کے گیا سا، مٹھی چ بند کر کے لے کے گیا سا، میں کیا سی گر رسول چیز تے در دستم نیا، جے تو رسول ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے۔ انہیں میرے ول ویکھ کے آکھیا میں دسا مٹھ وچ کی ہے یا مٹھ والی شے دسے محمد کی ہے۔ انہیں کیا غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ، میں تے مٹھی چ بند کر کے لے گیا سا، قبضہ میرا سی، کنٹرول میرا سی، کنکر میرے ہاتھ وچ سن، پر انہیں آکھیا مٹھ والی شے دسے میں کون ہاں، تے میری مٹھی وچ کنکراں نے کلمہ پڑھ دیتا۔ ابو لہب غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، او پتھراں تھی کلمے بڑا جاندا اے، او دنیا تھی گلاں کرا جاندا اے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ عمر نو سکھا کے نہیں سی بھیجیا، اجے تک روندے پے ہوں، اپنا دل دے کے بہ گیا ہے، یہ غلطی نہ کرنا۔ ابو لہب خاموش ہو کے بہ گیا۔ ابو لہب دا بیٹا عتبہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تسا میرے ابو دی تجویز قبول نہیں کیتی، میری بھی سن لو۔ انہیں آکھیا ہاں بیٹا تم ہی دس۔ کہنے لگا پورے مکے اتنا شور پاؤ نہ، گلی گلی، محلے محلے، پنڈ پنڈ، قصبے قصبے، ڈھوک ڈھوک کہ محمد ان کذاب ان، کہ محمد جھوٹا ہے۔ اتنا پراپوگنڈا کرو کوئی بندہ نیڑے نہیں جائے گا، جھوٹے دی گل کی سننی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بہ جا منڈیا، تو تے پیو نال بھی کچی گل کیتی۔ انہیں آکھیا کچی کیڑی ہے؟ انہیں آکھیا اسی بڈھے ہو گئے ہاں، 40 سال اسی اپنی زبانوں نال کہہ دے رہے ہیں محمد صادق الوعد الامین۔ ہوں آخیے جھوٹا تو لوگ کہیں گے روڈا اینڈ کمپنی آپ جھوٹھی ہے، یہ غلطی اسی نہیں کر سکتے، بہ جا تو تے پیو نال بھی کچی گل کیتی۔
وہ جڑا سردار کوئی تجویز دے نا ابو جہل دی تجویز نو رد کر دے. سارے کہنے لگے تو چنگی میٹنگ بلائیے ساڈی مندا ہی نہیں. تے پھر کوئی اپنی سنا. ابو جہل کہنے لگا ہاں میرے ذہن وچ ایک تجویز ہے, اس تے عمل کیتا جائے, میرا خیال ہے اسلام ختم ہو جائے. انہاں آخیا چل تو دس. ابو جہل کہنے لگا میرا ایک دوست ہے یمن دا بادشاہ حبیب بن مالک, انہوں دعوت دے کے مکے بلائیے. ایک تو بہت پڑھیا لکھیا بادشاہ ہے, ایک بڑے روب والا ہے, دبدبے والا ہے. اول تو دا نام سن کے کمزور مسلمان حوصلے چھوڑ دیں گے, کلمہ پڑھنا چھڑ دیں گے. اگر ایسا نہ بھی ہویا تو آئے گا اور ساڈے تینوں دے درمیان کوئی اچھا فیصلہ کر جائے گا, کم از کم اسلام دی تبلیغ رک جائے گی. اے میں سمجھنا ہے کہ اے شاید ساڈا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. انہاں آخیا پھر بلاؤ حبیب بن مالک نو. ابو جہل نے حبیب نو خط لکھیا کہ ساڈا اپنا بھتیجا ہے, بڑا اچھا انہیں وقت گزارے ہے, 40 سال بڑے اچھے گزرے, غار وچ گیا ہے, باہر نکلے ہے, کہندا ہے تواڈے خدا جھوٹے نے, میرا خدا سچا ہے. اس قسم دیاں باتاں کردا ہے. حبیب تو جلدی مکے پہنچ, اگر تو مکے نہ آیا تو ان قریب او دے منن والے تیرے یمن تے بھی قبضہ کر لین گے. یہ دھمکی بھی دیتی. حبیب نو خط پہنچیا. حبیب نے جواب دیتا فلاں تاریخ نو میں آ جاؤں گا. حضرات بڑا عجیب سما سی مکے. حبیب دا پیغام آ گیا فلاں تاریخ نو میں مکے پہنچ جاؤں گا. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ابو سفیان اے مکے دیاں گلیاں منادی کردے پھردے نے مکے والو گھبراؤ نہیں, یمن دے بادشاہ دے آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا. حبیب بن مالک دے پہنچنے دی دیر فیصلہ ہو جائے گا. ابو لہب بھی کہندا ہے آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا. شررا تے بیٹھ کے جبریل بھی کہتا سی سچ کہندے ہو, یار دیاں نظراں وچ آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا. کفر بھی کہندا سی آ تے لوے, اسلام بھی کہندا سی آن تے دیو, تدبیر بھی کہندی سی پہنچن دی دیر ہے, تقدیر بھی کہندی سی آن دی دیر ہے, اللہ بھی کہندا سی یار دی نظراں تھلے آن دی دیر ہے فیصلہ ہو جائے گا آن دیو. بڑے استقبال دیاں تیاریاں ہوئیاں. حبیب بن مالک مکے پہنچیا, بہت بڑا سٹیج بنایا گیا. درمیان حبیب دی کرسی رکھی گئی, ایک پاسے ابو جہل بیٹھا, ایک پاسے ابو لہب, ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, یہ بڑے بڑے سردار سٹیج تے بیٹھے اور سامنے مکے دے لوگ بیٹھے. بہت بڑی حویلی سی. انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا. حبیب کھڑا ہو گیا. حبیب کہنے لگا مکے والو اے دسو تساں مینوں کیوں بلایا. ابو جہل نے آخیا جی میں مختصر رکے چ لکھ دیتا سی, ساڈا بھتیجا بڑا اچھا انہیں وقت گزارے ہے, کدے جھوٹ نہیں بولیا, کسی نال زیادتی نہیں کیتی, وعدے دا پکا ہے, قول دا سچا ہے. پتہ نہیں انہوں کی ہویا, غار چوں باہر نکلیا کہندے تواڈے سارے خدا جھوٹے نے تے میرا خدا سچا ہے. اللہ حبیب چونکہ پہلی باری مکے آیا سی, مکے دے تہذیب و تمدن تو واقف نہیں سی. حبیب کہنے لگا کہ وہ کی کہندا ہے کتنے خدا نے. ابو جہل کہنے لگا جی وہ کہندا صرف ایک خدا ہے. انہیں آخیا تے تواڈے کتنے نے. حبیب نے پہلا سوال کیا تواڈے کتنے نے. ابو جہل ابو لہب نو کہندا بھائی جی تسی دسو. اس آخیا میں کو منشی لگا ہویا, تسی دسو میں کو گنتی کردا رہنا. انہیں آخیا گاؤں نے آخیا جناب خداواں دا حساب بڑا مشکل ہے, کچھ خدا پرانے ہو گئے, کچھ ٹوٹ بج گئے, کچھ اسی کھا پی گئے, اے جی بڑا حساب مشکل ہے. انہیں آخیا یار ٹوٹے بجے کھادے پیتے کوئی تے میں دسو نا. ابو جہل کہنے لگا جی کھادے پیتے بھی رہن دیو, ٹوٹے بجے بھی رہن دیو. اس وقت کعبے 300
60 یا 365 خدا ساڈا موجود ہے، بت موجود نے۔ حبیب کہنے لگا مکے والو اے دسو تواڈے 365 خدا محمد دے کلے خدا دا مقابلہ نہیں کر سکے تو فیصلے واسطے مینوں بلایا جائے۔ ابو جال شرمندہ ہو کے کہنے لگا جناب بس وہ خدا ہی نے خالی کردے کردے کچھ نہیں کرن جو گے ہوتے ہیں جناب نو کیوں تکلیف دیں دے۔ ابھی مسئلے دی تہ تے پہنچ گئے، انہیں آکھیا مکے والو میں جج بن کے آیا ہے، میں فیصل بن کے آیا ہے، حاکم بن کے آیا ہے، کوئی دنیا دا جج اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک فریقین دے بیان نہ سنے، مدعی اور مدعا علیہ دے بیان نہ سنے۔ تواڈے بیان تے نہ سن لینے ہن مینوں دے کول لے چلو جدا ایک خدا ہے۔ خوش آمدید، میں کرسی پسے میں بڑی مہربانی، ماشاءاللہ۔ ساڑھے بھائی عزت ماں بھاجی ظفر اقبال صاحب زینت محفل بنے، میں اپنے والوں اپنے دوستوں والوں خوش آمدید کرنا ہے، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ انہیں آکھیا تواڈے بیان تے میں لے لینے، ہن ذرا مینوں او دے کول لے چلو نہ جدا ایک خدا ہے۔ ابو جہل نے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، کہنے لگا جناب بس فیصلہ ہو گیا تسی واپس جاؤ۔ سا کیا کوئی عقل والی گل کر۔ ابو لہب بھی کہنے لگا یار ابو جہل تو پاگلاں والی گلاں کرنا، مہمان نے اتنے دوروں بلائے۔ ابو جہل کہنے لگا سنیا نہیں ہے، کہندا مینوں اوتھے لے چلو، اے گیا تے واپس نہ آیا۔ پتہ نہیں محمد دیاں نظراں وچ کی جادو ہے، جنوں ایک باری ویکھ لیندا پیچھا پلٹن دا نام تے لیندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں انہیں نگاہ مچ کی کمال ہے۔ انہیں آکھے جناب بس فیصلہ ہو گیا۔ حبیب بن مالک کہنے لگا اوے مکے والو میں کوئی تھوڑا پابند نہیں ہاں، تھوڑا محتاج نہیں ہاں، میں مہمان بن کے آیا ہے۔ ہن جدے خلاف اتنیاں گلاں میں سنیاں نے نا تسی نہ لے جاؤ تاں میں انہوں مل کے ہی جاواں گا۔ ابو لہب کہنے لگا جناب نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تھوڑے نال چلنے چل پے۔ ابو جہل بھی رومال وچ منہ چھپا کے نہ پیچھے پیچھے گلاں کی کردا ہے۔ یہ نبی کریم دے دروازے تے آئے، رحمت عالم دے دروازے تے آ کے نا تے ابو لہب نے آکھیا حبیب اے محمد دا دروازہ ہے، لکڑی دے تاک تے احسن نہیں، کوئی لوہے دا گیٹ تے ایسی نہیں، چٹائی لٹکی ہوئی سی، بوری لٹکی ہوئی سی۔ حبیب نبی کریم دے پردے دے قریب آیا، اچانک نبی کریم باہر نکل آئے، پہلی باری ودھا دا چہرہ ویکھیا، مازادیاں اکھاں ویکھیاں، اکھاں تارے لگ گئیاں، رسول دے چہرے وال پیا ویکھے۔ ابو جال نے ابو لہب دیاں کچھاں چو ہاتھ پا کے چونڈی مار کے آکھیا تھلے ویکھ، مگر وہ ویکھی جائے انہیں زندگی جی پہلی باری ایڈا سونا چہرہ ویکھیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کون ہے، کتھوں آیا تے کی چاہنا ہے؟ یہ 3 جملے حضور نے فرمایا کون ہے، کتھوں آیا کی چاہنا ہے؟ حضور وال ویکھ کے کہن لگا جگ نالو سونیا تے من مونیا، یمن دا بادشاہ حبیب بن مالک میرا نام ہے، میں مکے سے فیصلہ کرنا آیا ہے، جج بن کے آیا ہے۔ رحمت عالم مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ امام الانبیاء سرور عالم نے مسکرا کے فرمایا حبیب اے تے میرا رب جاندا ہے تو سادہ فیصلہ کرنا ہے یا اپنا کرانا ہے۔
ہاں حبیب کہنے لگا جناب تسی بھی مصروف ہو تو میں بھی مصروف ہاں بڑے دور تو آیا تہاڈا بڑا شعرا سنیا سی تو میں آخیا چلو میں مل لواں حضور نے فرمایا دس کی کہنا چاہنا حبیب کہنے لگا جی میں سنیا تسی کہندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں یہ مکے والے کہتے ہیں تسی جادوگر ہو میں پڑھیا جی کہ جادو زمین تے چل سکتا ہے آسمان تے نہیں چل سکتا میرے تواڈے تے دو سوال نے میں بھی مصروف ہاں بادشاہ ہاں اور دنیا دے بڑے دندے نے تسی بھی مصروف ہو میں صرف تواڈے تے دو سوال کرنے نے حضور نے فرمایا پھر کہنے لگا اگر میرے دونوں سوالاں دے جواب تساں ٹھیک دے دیتے تو میں وعدہ کرنا میں بھی غلاماں چ نام لکھا لاں گا جدو انہیں آخیا نا دو سوال نے تے ابو جہل ابو لہب نو کہندا ہے سن بھی بڑے کام نے چل اسی گھر چلیے ابو لہب نے آخیا کیوں عقل کر بادشاہ ہے ساڈا مہمان ہے اس آخیا ہے پاگل پہلی باری متے لگا یہ کہندا ہے دو سوال نے کوئی سوال ایسا ہے جڑا خانہ کیتا ہوئے سوال ڈیڑھ وچ ہوندے جواب وہ کو پہلے تیے کہندے دو سوال نے اس آخیا پڑھیا لکھیا بادشاہ ہے سوال تے کرن دے ویکھیے کتنے بڑے سوال کر دے امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا حبیب تو کہنے نہ دو سوال میری کوئی قید نہیں دو کر دو سو کر تو کرتا چل میں جواب دینا جاؤں گا حبیب کر سوال کی سوال ہے تیرا حبیب کیا لگا جناب جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا اگر تسی اللہ دے رسول ہو نا خوش آمدید خیریت اللہ عزت دے جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا اگر تسی اللہ دے رسول ہو تو پھر ایسا کرو کہ چند دے دو ٹکڑے کرو چند دے دو ٹکڑے حضور نے فرمایا دوسرا سوال کہنے لگا جی پہلا پورا کرو نا پھر دوسرا بھی کر لیں گے نبی کریم نے فرمایا حبیب جی میں انہیں چند توڑ دیتا مزہ نہیں آئے گا لوگ سارے چند وال نہیں ویکھ رہے اپنے اپنے کام لگے ہوئے نے یہ جنہ میزبانہ تینوں بلایا انہوں کہا ذرا مکے چ منادی کرو ٹوکا تے گراواں تے اعلان کر دیو کہ میں جبل ابو قبیس تے کھلو کے چند توڑاں گا تاکہ شک نہ رہ جائے حبیب نے آخیا ہاں جی میزبانوں اعلان کرو ہر پاسے منادی شروع ہو گئی جی ابو لہب ابو جہل نو کہندا ہے یار اسی بھی سرداریاں کردے پھرنے ہاں ویکھ یار تعلیم کتنی اچھی شے ہے اسی جاہل سردار ہے پڑھیا لکھیا ہے کیا بھائی علم بڑی شے ہوندی ہے انہیں تھلے دی گل ہی نہیں کیتی یہ کہندا چند توڑ مبارک ہووی اج اسلام دا آخری دن ہے چند ٹوٹنا کوئی نہیں محمد مصطفیٰ دی گڈی لے جائے گی ابو جہل نے آخیا پاگلا جے چند نہ ٹوٹدا تے او منادی نہیں سی کراندا انہیں آخیا جے چند نہ ٹوٹدا تے منادی نہیں سی کراندا جڑا منادی کرا رہی ہے معلوم ہوندا ہے کہ چند ٹوٹ جائے گا نالے میری گل سن لے مخالفت اپنی جگہ تے چند کی جرت نہیں جو دا سارا برداشت کر سکے اچھا جی اعلان ہو گئے دنیا جبل ابو قبیس وال جا رہی ہے خدا کرے کہ زندگی وہ پہاڑ دیکھنا پھر نصیب ہو گئی اللہ اکبر ایک زمانہ سی کہ جبل ابو قبیس دے وہ پتھر بھی موجود سی جس پتھر تے کھڑے ہو کے سرکار نے چند توڑیا پھر اس جگہ تے مسجد ہلال بنائی گئی چند والی مسجد وہ مسجد رہی ظالم سعودیاں نے وہ مسجد بھی شہید کر دیتی پتہ نہیں وہ پتھر کدھر لے گئے اس جگہ تے اپنا شاہی محل بنا دیتا 14 صدیاں بیت گئیاں نے ہن بھی مدینے جا کے ویکھو نا تے او پہاڑ دا کونا جڑا باہر ہے نا باقی تے محل سارا بنیا ہے خدا دی قسم ہے او دے نال سینہ لا کے کبوتر چمٹے ہوئے نے
انہاں پتھراں نال بھی کبوتر چمٹے ہوئے نے کہ وہ جگہ جتنے کملی والا کھلوتا سی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ وال چڑھ رہے ہیں، صحابہ نال نے. حضرت بلال روندے جاندے نے تے بار بار آسمان وال ویکھ کے کہندے نے یا اللہ میں تیرے نام پیچھے بڑیاں مارا کر دیا، یا اللہ تیرے محبوب دی توہین دا پروگرام بنایا گیا ہے، یا اللہ مہربانی کری لاج رہ جائے، یا اللہ کرم کری چند ٹوٹ جائے. میٹھی میٹھی آواز آئی او بشیا محبوب میرے تے سفارشاں تو کرنا ہے، ویکھنا میں کردا کیاں. حضور جبل ابو قبیس تے چڑھے، حضور اس پتھر تے کھلوتے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی چو اپنا ہاتھ نکالیا. دنیا ویکھ رہی ہے، کدے آسمان دے چن وال، کدے رحمان دے چن وال. ایک نظر ادھر پیندی ہے، دوجی نظر نبی کریم تے پیندی ہے. امام الانبیاء نے کملی چو ہاتھ باہر نکالیا، حضور نے ہاتھ آواز بلند کیتا، 3 انگلاں لپیٹیاں، اوپر انگوٹھا لپیٹیا، انگل شہادت علیحدہ کیتی. خدا دی قسم چند نے ہلنا شروع کر دیتا. زبان حال نال کہتا سی رب دے حبیبا اشارہ کر کے ویکھ لے، نہ کراں جے کلیجہ چیر کے نہ آواں تے مینوں امت تو نکال دینا. اللہ اکبر. نبی کریم نے چند وال ویکھی، چند ہلدا پیا. اچانک امام الانبیاء سرور عالم نے چند وال اشارہ کیتا. قرآن کہندا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چند ٹوٹ گیا، چند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ دے ادھر، ایک ٹکڑا پہاڑ دے ادھر. نبی کریم نے ویکھ کے فرمایا حبیب ویکھ چند ٹوٹ گئے. حبیب رو کے کہندا ہے آقا ویکھو ادھر بھی کفر دا تالا ٹوٹ گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. حضور دا کلمہ پڑھیا، نبی کریم نے اٹھا کے اپنے سینے لایا. حبیب تیری یہی فرمائش تھی نا، ٹوٹ گیا. آقا جی میں توڑیا جی میں جوڑ بھی دیو. حضور نے فرمایا وہ جڑا توڑ سکتا ہی وہ رب دی عطا نال جوڑ بھی سکتا ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا، ٹوٹا ہویا چند جڑ گیا. یہ امریکہ دے جڑے بندے چند وچ گئے سن نا، انہوں دا بیان یہ سی کہ اساں چند نو ویکھیا اسی توڑ گئے ہاں، مگر چند وچ جوڑ ہے، یہ جڑیا ہوا ہے. مسلمانوں نے آکھیا ساڈے رسول نے توڑیا سی پھر جوڑیا سی، وہ نشان اجے تک موجود ہے. اچھا جی نبی کریم سرور عالم نے چند توڑیا پھر جوڑیا. ابو لاب ابو جال یہ حیران نے اکے بکے نے کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ گئے. حبیب حضور دیا قدمہ چ گر کے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. رحمت عالم نے فرمایا حبیب ہن دوسرا سوال کر، وہ بھی پورا کریے. وہ روئی جائے، تڑپ رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا حبیب تو کہدا سی نہ 2 سوال نے، دوسرا کر. حبیب نہیں بولدا، روندا جاندا ہے. اللہ دی عطا نال دلاں دے راز جانن والے نبی نے فرمایا حبیب تو نہیں دسدا تے میں دساں تیرا دوسرا سوال کی ہے. حیران ہو گیا. آقا فرماؤ حبیب تیری ایک لڑکی ہے، معذور لڑکی ہے، یمن وچ اکھا تو نابینی ہے، ہتھاں پیراں تو لولی لنگڑی ہے، زبان تو گونگی ہے، گوشت دا ایک لوچڑا تیرے گھر پہ ہے. تیرا دوسرا سوال ہے کہ تیری بچی ٹھیک ہو جائے. یہ ہوئی ہے نا حبیب سچ دس، جدو چن پیا جڑتا سی کہ تو سوچ رہا سی نا چن تے جوڑ لیندا ہے، پتہ نہیں بیماراں دے وجود بھی جوڑدا ہے کہ نہیں جوڑدا.
آقا میرا یہی سوال سی. امام الانبیاء نے فرمایا حبیب تو کسی ڈاکٹر تے حکیم کول نہیں آیا, کسی غیب تے طبیب کول نہیں آیا, تو رب دے حبیب دے دروازے تے آیا ہے. جا اسا تیری بچی نو یمن بھی ٹھیک کر کے اپنا کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے. جل جلالہ و من والو, جا سا تیری بچی نو یمن بھی ٹھیک کر کے کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے. حبیب نبی کریم دے قدم پکڑ لے, حضور دے قدمہ دے بوسے لے کے رو کے کہندا واہ واہ شان محمد تیری, واہ واہ شان محمد تیری, اچے رتبے تیرے, اے بیٹھا وچ مکے دے ہوویں ہاتھ یمن وچ تیرے. نبی کریم نے فرمایا جا, جڑے کدے نہیں بولی تینوں ابو کہہ کے بلائے گی, جڑی کدے نہیں چلی جا تینوں دروازہ کھولے گی. جانا اپنی بچی نو ویکھ جا کے مل. حضور دے قدم پکڑ کے کہندا کیوں کدھر جاؤں, تہاڈا در چھوڑ کے. حضور نے فرمایا نہیں تم بادشاہ ہیں, اتھے جاویں میرے دین دی تبلیغ کریں, اسلام پھیلے گا. جا اپنی حکومت دے امور سنبھال جا کے. حبیب رو کے کہندا ہے ہن کدھر جاواں. حضور نے فرمایا جا فکر نہ کر. روایات چاہتا ہے حبیب حضور دا حکم سن کے چلے آ, تڑپ جاؤ گے. 2 قدم چک کے نا حبیب پھر نبی پاک وال ویکھنا, پگ لا کے انج گلے چ پائی ہوئی. امام الانبیاء نے فرمایا حبیب مڑ مڑ کے میرے وال کی ویکھنا. حبیب کہنے لگا رب دیا حبیبا تے دکھی دلاں دیا طبیبا, ایک باری زیارت کی چلے تواڈے حکم تے, پتہ نہیں پھر کدے ملاقات ہوے کہ نہ ہوے. میں مڑ مڑ کے تھوڑے جلوے اپنی اکھاں شمونا چاہنا ایسا نقش پکے محبوب تیرا منہ بولا سامنے تو ہوویں, ایسا نقش پکے دل بر تیرا منہ بولا سامنے تو ہوویں. آقا اکھ میٹا میں ہوا کول تیرے, اکھ کھولا سامنے اکھ میٹا میں ہوا کول تیرے, اکھ کھولا سامنے. امام الانبیاء سرور عالم ول ویکھ کے روندا ہے آقا تہاڈا حکم ہے میں چلے ہیں, پتہ نہیں زندگی پھر ملاقات ہوے کہ نہ ہوے. میری درخواست ہے انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے, انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے. میرا خیال رکھی ہر منزل تے, میرا خیال رکھی ہر منزل تے, جدوں ڈولا سامنے تو ہوویں.
حبیب چلدا چلدا یمن پہنچیا، اپنے دروازے تے آ کے نہ دستک دیتی، آواز دے کے کہندا ہے دروازہ کھولو، کن لا کے سندا ہے بیٹی دی آواز آندی ہے کہ نہیں ہوندی۔ حبیب دے کن وچ آواز آئی، بچی ماں کولوں پوچھ دیے اماں دروازے تے کون آیا ہے؟ ماں کہندی ہے بیٹی تیرا باپ آیا ہے، یمن دا بادشاہ آیا ہے، مکے فیصلہ کرن گیا سی، فیصلہ کر کے آیا ہے، یہ نہیں پتا اپنا کرا کے آیا ہے۔ حبیب کہندا میرے کن وچ آواز آئی، ابو ٹھہرو میں پئی آنی ہوں۔ میری بیٹی سیڑھیاں اتر دی آ رہی تھی تے نال پڑھ دی سی لا الہ حق پڑھیے لا محمد رسول اللہ۔ لڑکی نے کنڈی کھولی، اللہ اکبر، حبیب نے ویکھیا، متھا چم کے آکھیا تو تے معذور سی، تینوں کس نے ٹھیک کیتا ہے؟ تو تے گونگی سی، تیری زبان دا تالا کنے کھولے ہے؟ تو تے نابینی سی، تینوں اکھاں کس نے دیتی ہیں؟ لڑکی رو کے کہندی ابو اتھے دسن دی گل نہیں، چلو اندر بہ کے ساری گل سنانی ہے۔ باپ بیٹی بیٹھ گئے، ہاں بیٹی دس۔ ابو میں تو معذور سا، نابینی سا، مینوں میری ماں نے دسیا۔ بیٹا کی دسیا؟ ماں کہندی ہے میں چارپائی تے لیٹی سا تے چن ول دیکھ رہی سا، اچانک چن نے ہلنا شروع کیتا، پھر میں حیران ہو گئی، چند دے دو ٹکڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری پھر چند جڑ گیا۔ ابو میں تے نہیں ویکھیا، میری ماں مینوں دس دی۔ انہیں آکھیا پھر اگے کی ہویا؟ ابو جی چند ٹوٹا جڑیا، چند لمحے گزرے، پھر ساڈا سارا مکان خوشبو نال بھر گیا، ایک بھینی بھینی مہک آئی، پیاری پیاری خوشبو آئی، ایک نرم جہا ہاتھ میرے سر تے آیا، میرے چہرے تے پھریا، میرے چہرے تے پھریا، جتھے جتھے اب پھردا گیا میریاں بیماریاں دور ہوندیاں گئیاں، جتھے جتھے اب پھریا میریاں تکلیفاں مرضاں دور ہو گئیاں، اودی انگلیاں دے پورے میری اکھاں تے آئے، اکھاں دے پٹاخے نکلے تے میں دیکھنا شروع کر دیتا۔ ابا جی چن ٹوٹا جڑیا میں نہیں ویکھیا، پر تھوڑی دیر ہوئی کیا اتھے کالیاں زلفاں والا، ایک دو گھڑیاں او ٹھہریا اتھے تے کر گیا نور اجالا۔ جلالو و من والو ابو میری اکھاں نے ویکھیا کہ بے ساختہ میرے منہ نکلیا، تیری صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ اللہ اکبر، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے،
خوابیدہ زندگی تھی جو جگا کر چلے گئے۔ ابو میں پوچھیا تسی کون ہو؟ انہاں آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں، تو یہ میرا کلمہ پڑھ۔ ابو میں پھر انہاں دا کلمہ بھی پڑھیا ہے۔ ابو جی تساں بھی چند ٹردا ویکھیا سی؟ بچی پوچھ دی ہے۔ حبیب رو کے بچی دا منہ چم کے کہندا ہے یہ کی دساں، میری درخواست ہی توڑیا گیا سی، میں یہ حضور نو عرض کیتا سی۔ اچھا ابو تساں بھی کلمہ پڑھیا؟ ہاں بیٹی میں بھی پڑھیا ہے، تو بھی پڑھیا ہے، چل تیری ماں نو بھی پڑھائیے، سارے مل کے پڑھیے لا الہ حق حق لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ میرے محبوب ایک کافر ارادہ کر دینے کہ اللہ دے نور نو پھوکاں نال بجھا دئیے۔ اس آیت وچ اللہ اپنے حبیب نو کافران دے ارادے تو باخبر کر رہے ہیں۔ میرے محبوب اے تیرے دشمناں دیاں نیتاں اچھیاں نہیں، انہاں دا پروگرام اے وے کہ اللہ دے نور نو پھوکاں نال بجھا دئیے۔ یریدون ارادہ کر دینے کافر لوگ، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنیاں پھوکاں نال اللہ دا نور بجھا دئیے۔ اللہ فرماندا ہے محبوب یہ تے دشمناں دے ارادے تو تینوں باخبر کیتا ہے کہ انہاں دیاں نیتاں اچھیاں نہیں، انہاں دے پروگرام خطرناک نے۔ باقی میں اپنا پروگرام دساں، واللہ متم نورہ، اللہ اس نور نو پورا کرنے والا ہے۔ میرے منمونے رسول یہ دشمناں دا پہلا ارادہ تینوں دسیا ہے نا، ہن میرا پروگرام اے وے اے بھاویں پھوکاں مارن، بھاویں سپیکر لا کے کوکاں مارن، یہ دیوا بجھا نہیں سکتے کیونکہ میں بالے ہے۔ تیرے نور دا رکھوالا میں آپ ہوں، تیری عظمت۔ اقبال نے آکھیا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ تن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور میری طرف سے کہہ دو یہ ارباب کفر کو انگلی سے آفتاب چھپایا نہ جائے گا۔ اسلام مٹن واسطے تھی آیا نہیں۔ فلسطین کی ہو رہے ہیں معصوم بچیاں نو جس بے دردی نال کچلیا جا رہے ہیں، بچیاں دیاں عزتاں جس طرح پامال کیتیاں جا رہی ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کٹھے ہو گئے نے، انہاں دے حمایتی بھی کٹھے ہو گئے نے، زبانی جمع خرچ نے۔ ساری حکومت بھی کہہ رہی ہے اور حکومتاں بھی کہہ رہی ہیں، لعنت ہوے یار ایسے اقتدار تے۔ وہ تساں رسول اللہ دی امتی نہیں، تساں رسول اللہ نو کیڑا منہ وکھاڑا ہے؟ جو قیامت والے نے رسول اللہ نے پوچھیا میریاں دیاں دی عزت لٹی جا رہی سی، تسی خالی بیان دے رہے سو۔ حکمرانوں نو چاہیے کہ اعلان کر دین کہ اسی آ رہے ہیں۔ خدا دی قسم مینوں حضرت خاتم حسین رضوی بہت یاد آ رہے ہیں۔ اج بابا زندہ ہوتا تے بابا کہندا میں معذور بننا مگر میں بندے لے کے چلے کدے نہیں میں پہنچا گا نا اتنے۔ حضور دے غلاموں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے بھولے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضور دے غلاموں پوری امت یک زبان ہو کے انہاں دی حمایت زبانی نہیں دلوں حمایت کرو۔ علامہ خاتم حسین دی پارٹی نے اعلان کیتا ہے کہ سانو ویزے دیو، اسی 50,000 بندہ اپنی جاناں دین واسطے اتنے جاؤں گے، ویکھاں گے پھر حضور دے غلام اتنے کی کر دینے۔ خدا کرے کہ مسلمانوں کو غیرت آ جائے۔ سارے حکمران بے ہوش ہو گئے نے، غیرت مذہبی ختم ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے اقتدار دی فکر ہے۔ سب زیادہ افتخار حسن زیادی رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے سن، فرماتے سن ظالم حکمران جدوں اپنی کرسی بچانا چاہتا ہے پھر نہ زینب دا پردہ ویکھدا ہے، نہ اصغر دی معصومیت ویکھدا ہے، نہ اکبر دی جوانی ویکھدا ہے،
یہ سب اپنی کرسی بچاؤ دے فکر چ نے. کاش کہ تھانوں رسول اللہ نال پیار ہوندا, کاش اپنے نبی تے مر مٹن دا جذبہ رکھ دے. مسلمانوں اسی اور تے اس وقت کچھ نہیں کر سکتے, مگر ہر نماز نال اسی اللہ دے دروازہ تے کھٹکھٹا سکتے ہیں. مالک تو نعم فرما, یا اللہ کرم فرما, انہاں مسلمانوں دی خزانہ غیب چو بدل فرما. ابابیل بھیج کے ہاتھی مروانے والے اللہ اج پھر امت تینوں یاد کر رہی ہے. یا اللہ ایک خط محمد بن قاسم کتھوں چلیا اور کتھے پہنچیا, یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ امت مسلمہ نو ایک پلیٹ فارم تے جمع فرما. مینوں بہت خوشی ہوئی کہ آج ساڈے اجتماع دے اندر میرے عظیم بھائی, میرے بہت ہی محبت کرنے والے دوست عزت مآب حاجی ظفر اقبال صاحب زینت محفل بنے. حاجی صاحب دی مسلکی خدمات تو کسی کو پوشیدہ نہیں. بہت ساری مساجد بنوائیاں, بہت سارے جنازہ گاہ بنوائیاں, بہت سارے قبرستانہ واسطے جگہ دیتیاں. ہمیشہ انہاں دا ہر کام بہتری وال گیا ہے. میں خوش آمدید کہنا ہے, مینوں مفت کسی دی تعریف کرن دی عادت ہی نہیں, مگر جڑا تعریف دے قابل ہے میں ہمیشہ انہوں اچھی نگاہ نال ویکھیا ہے. اللہ حاجی صاحب دے جذبے قبول کرے. حاجی محمد صفدر صاحب تو انہاں دی دوستی بڑی پرانی دوستی ہے, مثالی دوستی ہے. تو مینوں خوشی ہے کہ آج آپ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ آپ دا آنا قبول فرمائے. آپ بھی اپنے کلمات خیر تو نوازن گے, چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اور آپ حضرات بڑی محبت نال اے میری درخواست ہے کہ ہر نماز نال دعا کرو, جتنا ہو سکے دعا کرو. میری آواز میریاں مائیاں بہنوں تک پہنچا دیو. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے, دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ قبول ہو گئی کہ اللہ مہربانی فرمائے گا. ماشاء اللہ. حبیبی صاحب بسم اللہ. ماشاء اللہ جی, پھر طریقت رہنما شریعت پروردہ ہے وہ شوالائے برے گلشن تاج رسول مبلغ یورپ خطیب معجم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی دعوت بردار مرسیہ. بڑی خوبصورت انداز میں آپ کا مرد شمس کمر کے اس خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے. آج ہماری خوش بختی ہے, ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان مذہبی, سیاسی اور سماجی حقوق کی پروقار شخصیت حاجی ظفر اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. جیسا کہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے خوبصورت الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا, استقبالیہ جملے کہے ہیں. میں گزارش کروں گا بانی و محتمم مرکزی جامع مسجد فاطمہ الزہرا اور فاطمہ الزہرا قرآن اکیڈمی کے روح رواں جناب حاجی محمد صفدر ججوا صاحب چشتی آپ مائک کے سامنے آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں گے, اور اس کے بعد چند کلمات کے لیے حاجی ظفر اقبال صاحب بھی مائک کے سامنے آئیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا قابل عزت و احترام ہر دل عزیز شخصیت جناب ظفر چودھری صاحب آپ تشریف فرمائیں. آپ اپنے دست مبارکہ سے حاجی صاحب کو ان کے اعتراف کے خدمات کے اعتراف میں اپنی شیلڈ کو پیش کروائیں گے. جی جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم انتہائی کم ہے, بہرحال کچھ باتیں کرنی تھی, انتہائی مختصر کوشش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جس کے فضل اور کرم سے اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, اور اگلا جو بہت بڑا کرم اور فضل کیا کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام عنایت فرمایا. بات اس طرح کی ہے کہ مختصر ترین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جیدی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں. آج حاجی ظفر اقبال صاحب جو ہر دل عزیز شخصیت ہیں اس علاقے کی, بلکہ میں کہوں گا کہ دور دراز علاقوں میں الحمدللہ آپ کی خدمات کوئی چھپی ڈکی نہیں ہیں. تو میں نے آج جو اپنے بچوں کی اور اپنے ٹیم کی کاوش سے یہ کوشش کی ہے
کہ یہاں جو ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جو بھی شخصیت دنیا میں ایک اچھے کام کر کے جب دنیا سے وہ رخصت ہو جاتی ہے تو اس وقت بعد میں ہمیں بہت زیادہ یاد آتی ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے خادم حسین رضوی صاحب کی. تو بہرحال اس خادم کی اور ہماری پوری ٹیم کی یہ خواہش تھی کہ ہم حاجی ظفر اقبال صاحب اور آج کا دن جو تھوڑا سا ٹائم ہے وہ صرف اور صرف حاجی ظفر اقبال صاحب کی خدمات کی جو اعتراف ہے اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے. دوسری بات پہلے بھی میں ہمیشہ کرتا ہوں, ایک دفعہ پھر حاجی صاحب کے سامنے دہرا دیتا ہوں. حاجی صاحب, میرا ایک اپنا ایمان ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے اور اس در و دیوار کے ساتھ جو بھی بندہ جس طرح بھی محبت کرتا ہے, یہاں تشریف لاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے, ان کے جوتوں کی خاک میں ہمیشہ اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. اور میں ان لوگوں کی بھی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس ایک قبول کی ہوئی جگہ جہاں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فیضان 24 گھنٹے جاری ہے. تو بہرحال میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. تو آج حاجی صاحب کی جو خدمات ہیں ان گنت ہیں. جس طرف نظر میں اٹھاتا ہوں, جب سے میں نے عمر سنبھالی ہے اور حاجی صاحب سے میری دوستی ہوئی ہے, اس سے پہلے میرے والد صاحب اور ان کی دوستی تھی, ان کے والد صاحب کی. بہرحال ہماری جو دوستی ہے الحمدللہ کوئی دینی کام کے لیے کوئی دنیاوی کام کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ یہ دو شخصیات بیٹھے ہیں, دونوں ظفر اقبال ہیں. الحمدللہ نے دونوں کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ دینی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو دین کی ان کی خدمات ہیں وہ آخری دم تک ہم مل کے کریں, چاہے وہ راجڑ کی سرزمین ہو, چاہے وہاں الپیال ویلفیئر ٹرسٹ ہو, چاہے وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میڈیکل کمپلیکس ہو, چاہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن اکیڈمی ہو, چاہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مسجد ہو, چاہے جس قسم کی بھی جدھر بھی نظر اٹھائیں. قبرستان آئے تو جہاں کسی کو جگہ نہیں ملتی حاجی صاحب کو ایک اشارے کی ضرورت ہے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری تھیں, انشاءاللہ زندگی نے کبھی پھر موقع دیا تو مزید کھل کے بات کریں گے, کیونکہ میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ نماز ٹائم پہ ہو جائے تو شاید 2-4 منٹ لگ جائیں. تو بہرحال حاجی صاحب زندگی میں الحمدللہ ہم اعتراف کرتے ہیں آپ کی خدمات کی, اور صرف میری ٹیم نہیں بلکہ اس مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں, اور میں تو کہتا ہوں کہ جتنے ہم مسلمان بھائی ہیں اس علاقے کے, آپ کی خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور آپ کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی زندگی آپ کو دے آپ اسی طرح بڑھ چڑھ کر اپنے اس مسلمان بھائیوں کی خدمت کرتے رہیں. اسی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر جناب شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی ظفر اقبال صاحب اور ظفر چودھری صاحب کے. یہ میرے دونوں اسی طرح بازو ہیں, جیسا ایک دایاں بازو ہے ایک دایاں بازو ہے, اس سے بڑھ کر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. سامعین محترم, الحمدللہ حاجی صاحب نے استقبالیہ کلمات میں حاجی ظفر اقبال صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے. میں اپنے ذرعی خیالات کے اظہار کے لیے ان الفاظ کے ساتھ حاجی ظفر اقبال صاحب کو مائک پر بلاؤں گا کہ جو بھی منگتے شاہ کونین کے در جاتے ہیں, بھر کے دامن میں وہ رحمت کے گوہر لاتے ہیں, اور لوگ راہوں میں بچھا دیتے ہیں آنکھیں اپنی, میرے محبوب کے دیوانے جدھر جاتے ہیں. جناب حاجی ظفر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا مائک کے سامنے تشریف لائیں, اپنے ذرعی خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جامع مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے میزبان ممتحن حاجی شمس جزوہ صاحب, ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ ابو بکر چشتی صاحب,
میرے بڑے بھائی ظفر چودھری صاحب، حبیبی صاحب، اختر نقشبندی صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود ہیں اور نمازیان، بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ پیر صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک عظیم معجزہ بیان کیا، تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ سن 89 میں جب میں پہلی دفعہ حج کرنے گیا تو میرے والد محترم نے مجھے اس پہاڑی پہ چڑھا کے ساتھ لے کے گئے وہاں پہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ مجھے یاد آ رہی تھی بات، کیونکہ یہ جو شروع میں آبادی ہے یہ سارے اور لوگ رہتے تھے، حضرت بلال چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی رہتی تھی، وہاں سے وہ گزر کے پیدل بہت اونچی جگہ ہے جاتا ہے رستہ، لیکن اب بند کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک مسجد بھی موجود تھی، مسجد ہلال اس کو کہتے ہیں، تو اس مسجد میں نے جا کے نفل بھی ادا کیے تھے۔ یہ بہت پہلے کا واقعہ، لیکن ابھی وہاں پہ محل بن چکے ہیں اور ساری پہاڑی کو بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال جس خوبصورتی کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ سنایا گیا ہے، ہمیں یہ ان چیزوں کو دلوں میں نقش کرنا چاہیے اور اپنی نسل کو بھی بتانا چاہیے۔ آج ہماری نسل کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، تو آج پورے پاکستان کے اندر یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی قبلہ پیر صاحب نے بڑی مفصل بات کہی کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، لیکن آج وہ ہمارے اندر غیرت یا جذبہ موجود نہیں ہے۔ جو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بہت لیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتح کیا تھا اس کو، لیکن آج کتنے نام موجود ہیں لیکن کسی کے اندر جرأت نہیں۔ اس اسرائیل کے چاروں طرف مسلمانوں کے ممالک اور امیر ترین اور طاقتور، لیکن کسی کے اندر جرأت نہیں، صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں امریکہ کو کہ یہ جنگ بندی کروا دی جائے۔ جنگ بندی تو اللہ کا شکر ہے رات کو ہو چکی، لیکن مستقل بنیادوں پہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو اس مسجد کی بے حرمتی ہوئی، کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور غزہ کا شہر جو تھا اس کو تو ملیہ میٹ کر دیا گیا، اور کتنی مائیں بہنیں اور جوان بزرگ اس بمباری کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ تو ہم سب کو آج ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو کہ جو ایسی جگہ جس طرح فلسطین ہے، کشمیر ہے اور دیگر جو علاقے ہیں جہاں پہ لوگ ہمارے اس ظلم میں پس رہے ہیں، ان کو آزادی مل سکے۔ تو میں جناب اپنے بھائی حاجی صفدر ججوہ صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن جن ساتھیوں کے رائی صاحب کا نام رہ گیا اور کوئی جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، سارے انتہائی قابل احترام، اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اس قابل آپ نے سمجھا کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے اسٹیج میں کھڑا ہوں، تو انشاءاللہ میری ایک زندگی کا مشن ہے کہ حاجی صاحب اور میری اور ظفر چودھری صاحب کی ایک 5 کنال زمین تھی، ہم نے راجر سٹاپ پہ، تو ایک دفعہ ایک ذکر ہوا الپیال ٹرسٹ کی طرف سے کہ یہاں پہ ہم نے ہاسپٹل بنوانا ہے، تو میرے خیال میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس کا نام بھی تجویز کیا اور جگہ کے بارے میں بھی ہم نے ڈونیٹ کی، اور اگلے دن وہ جگہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو گئی تھی الپیال ٹرسٹ کے نام۔ آج وہاں پہ بھی میرے خیال میں تھانہ چونترا کے اندر پورے علاقے جو پہلا میڈیکل کمپلیکس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ
کچھ ہی عرصے میں باقاعدہ اس کا آغاز بھی ہو جائے گا. تو اس طرح کے یہاں پہ میں کینٹ میں موجود ہیں ہم، کوئی اس طرح کا ہاسپٹل موجود نہیں، اسی طرح کسی جگہ پہ بھی کوئی موجود نہیں. ہمارے لوگ سفر ہی کرتے رہتے ہیں. تو کوشش ہم جو ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے 5 سال بعد ہمیں وعدے کر کے چلے جاتے ہیں. کم از کم جتنے بھی یہ میرے ساتھی بزرگ بیٹھے ہیں ان پہ ایک پریشر ضرور ڈالا کریں آپ. یہ آپ کا حق ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی ہاسپٹل نہیں. یہاں پہ سفر کر کے ہم جاتے ہیں، کنٹونمنٹ ہاسپٹل میں اتنی جگہ نہیں، راجہ بازار کی طرف یا مری روڈ کی طرف جاتے ہیں تو کہیں کی ڈیتھ ہی ہو جاتی ہیں رستے میں. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک بہترین یہاں پہ ہاسپٹل بنے. میں اس کو اپنا ایک یہاں پہ مطالبہ بناؤں گا، اور ہم سب کو اس کو مطالبہ بنانا چاہیے کہ جو نمائندے یہاں پہ سیاست کرتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ یہ چیزیں اس علاقے کے لوگوں کو دیں. تو جب تک حق ادا نہیں کریں گے ان کو سیاست کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور تمام احباب کا شکریہ کہ آپ سب نے بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سنا. انشاءاللہ ہمارے اندر جو بھی ایک خون کا آخری قطرہ بھی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ وفا کریں اور وفا کرتے رہیں گے. میں عزت مآب جناب ظفر چودھری صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں. جب میری فون پر بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں خطاب نہیں کروں گا، کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے ایک یادگار شیلڈ پیش کریں گے حاجی ظفر اقبال صاحب کو، کہ انہیں یاد رہے گا کہ میں نے فاطمہ الزہرا مسجد میں نماز جمعہ کے ادائی کے دوران گفتگو فرمائی تھی. میں درخواست کروں گا سعادت پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی اپنے دست مبارک سے ظفر چودھری صاحب کو اس خوبصورت شال کے ساتھ نوازیں گے. یہ یاد رہے گا کہ میں نے فاطمہ الزہرا مسجد میں جمعہ المبارک کے ادائی کے دوران حاضری پیش کی تھی. قبول کیجیے گا. آپ کا تھوڑا سا وقت دیا ہے، معذرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو